یہ واقعہ میری ایک دوست اور ان کی بہن کے ساتھ پیش آیا۔ آئے ان کی زبانیں سنتے ہیں۔ میری آپی نے MSc سے کلینیکل سائیکالوجی میں کی ہوئی ہے۔ وہ ماشاءاللہ معروف ہو چکی ہیں، اپنے شعبے میں پریکٹس بھی کرتی ہیں۔ جیسا کہ ماہر نفسیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دماغی طور پر خود بھی کھسک جاتے ہیں، لیکن میری آپی کی شخصیت میں ایسا کوئی جھول نہیں تھا۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ ان پر کسی نفسیاتی دباؤ اثر نہیں کرتا تھا اور نہ وہ غیر مرئی باتوں پر یقین کرتی تھی۔ کئی ایسے مریض بھی ان کے پاس آتے جو انہیں بتاتے کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، یا پھر وہ کہتے کہ ان پر جنات کا سایہ وغیرہ ہے، تو وہ ایسی باتوں کو سرے سے نہ ماننے سے انکار کر دیتی اور ان باتوں کو نفسیاتی بیماری کا نام دیتی۔ ایک روز وہ واپس آئی تو مجھے بتایا کہ آج پھر ان کے پاس ایک ایسا مریض آیا ہے جو کہتا ہے کہ کوئی ماورائی شیطانی طاقت اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ وہ اس موضوع پر خاصی دیر تک مجھے سمجھاتی رہی کہ کم علمی اور کمزور دماغی اعصاب کی وجہ سے لوگ کیسے دعوے کرنے لگ پڑتے ہیں۔ میں آپی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہم دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ امی ابو کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس دوران آپی تعلیم مکمل کر کے خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ شادی وہ میری تعلیم کے بعد کرنا چاہتی تھی۔ اس رات میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ ہم دونوں لان میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آپی کے سائے کے علاوہ بھی ایک سایہ ساتھ چل رہا ہے، جبکہ میرا ایک ہی سایہ تھا۔ حیران تھی کہ ان کے سائے دو کیوں کر ہو سکتے ہیں اور سایہ میں کیوں کر مل سکتا ہے۔ میں نے آپی کی توجہ اس جانب دلانا چاہی تو اچانک وہ سایہ دوسرے سائے میں مل گیا۔ میں اس اتفاق پہ حیران ہوئی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر صبح جب آپی کلینک میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو انہوں نے وارڈروب کھولی تو ان کا ایک سوٹ کترا ہوا نیچے گرا پڑا تھا۔ اس وقت انہیں جلدی تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کا ذکر میرے ساتھ نہیں کیا۔ شام کو کہنے لگی کہ یہ سوٹ چوہوں نے نہ کاٹ دیا ہو، لہٰذا ان کی دوائی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہم دونوں بازار گئے اور چوہوں کی دوائی لے کر آئے اور انہیں وارڈروب میں اس جگہ رکھ دیا جہاں سے چوہے آنے کا خدشہ تھا۔ صبح اٹھ کر دیکھا دوائی ادھر ہی پڑی تھی، کوئی چوہا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ رات کو ہم دونوں سو رہی تھی کہ اچانک کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ نگاہ وارڈروب پر پڑی تو دیکھا جیسے وارڈروب ہل رہی ہے اور کسی کی پھنسی سی آواز آ رہی ہے۔ میں جھٹ سے اٹھی اور جیسے ہی وارڈروب کا دروازہ کھولا نہایت بدبودار سی بو آنے لگی، لیکن دوسرے ہی ثانیے یہ ثقافت دور ہو گئی۔ میں حیران اور پریشان واپس بیڈ پر آئی اور صبح ضروری سمجھا کہ آپی سے ان باتوں کا ذکر کروں، لیکن وہ جلدی میں چلی گئی اور میں بھی کالج چلی گئی۔ ان کے آنے سے پہلے میں حسب معمول واپس آ گئی تھی اور شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گئی تو اچانک میرے کمرے میں باری آواز سنائی پڑی، جلدی نہا کر باہر نکلو۔ میں نے سمجھا کہ آپی آ گئی ہوں گی اور وہ باتھ روم میں آنا چاہ رہی ہوں گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے فٹافٹ شاور لیا اور باہر نکل کر کہا آپی میں آ گئی ہوں، لیکن جواب میں مجھے آپی کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے دیکھا میرا کمرہ اندر سے بند، باہر ٹی وی لاؤنج اور کوریڈور کا دروازہ بھی لاک تھا۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ سرد سی لہر میرے بدن میں تھرا گئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ خوف سے میرا بدن کانپنے لگا۔ میں نے آواز دوبارہ صاف طور پر سنی تھی۔ شام کو آپی آئی تو میں نے آج کا واقعہ سنانے کے بعد ان کے سائے والی بات، کپڑوں کا کترنا اور وارڈروب سے بو کے نکلنے کی باتیں بتائی تو کچھ دیر خاموشی سے میری جانب دیکھنے کے بعد بولی، میں بھی کتنی بدھو ہوں، سارا دن نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتی رہتی ہوں اور یہ نہیں جان سکی کہ ایک عدد مریض میرے گھر میں بھی پڑا ہے۔ مگر آپی نہ میری سنو، انسانوں کے علاوہ کوئی اور ایسی مخلوق نہیں ہے اس دور میں جو ہمارے اوپر حاوی ہو سکے۔ ہوتی ہوگی کبھی مگر اب نہیں ہے، انہوں نے اعتماد کے ساتھ مجھے سمجھایا۔ لیکن قدرت خدا کی، اسی رات انہوں نے مجھے نیند آور گولیاں دے کر سلا دیا تاکہ میرے دماغی سیلز پرسکون ہو سکیں، لیکن خود ان کی نیند تو جیسے اٹھ گئی تھی۔ وہ ساری رات نہ سو سکی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ اور بال الجھے ہوئے سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اٹھی تو خاصی فریش تھی، برسوں بعد ایسی بیداری نصیب ہوئی تھی، لیکن آپی کو دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ آپی جان خیر تو ہے؟ انہوں نے متوحش نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر انگلی کا اشارہ وارڈروب کی طرف کر دیا۔ زبان سے کچھ نہ بولی، وارڈروب کھلی پڑی تھی۔ میں جب اٹھ کر اس کی طرف جانے لگی تو آپی نے اچانک مجھے دبوچ لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں تم اس کے اندر نہیں جھانکو گی۔ کیوں کیا ہوا؟ میں نے دیکھا وہ شوق بید کی طرح کانپ رہی تھی۔ ادھر کوئی ہے، آپی نے رازداری سے کہا اور مجھے لے کر آہستہ آہستہ کمرے سے باہر لے گئی۔ اس الماری میں کیا تھا یہ میں نہ دیکھ سکی نہ آپی نے بتایا۔ آپی نے اسی وقت اپنی ایک سہیلی کی معرفت ایک متقی عالم دین کو گھر بلایا۔ وہ عملات کا ماہر تھا۔ اس نے پانی پر دم کر کے پورے گھر پر چھڑکاؤ کر دیا اور آپی اور مجھ پہ پینے کے لیے پانی دیا، کچھ تعویذ لکھ کے بھی جلائے۔
ایک بار پوری اذان بھی دی اور آخر میں آپ ہی سے کہا 1 ہفتہ تک آپ دونوں سورہ مزمل 11 بار پڑھا کر پورے گھر کا انگلی سے حسار کر کے پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ وہ خبیث پھر کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ دن اور آج کا دن، جبکہ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ آپ میں باقاعدہ سے نماز اور وظائف پڑھ رہے ہیں اور آپ اب ہر مریض کو نفسیاتی مریض بھی نہیں کہتی۔ وہ سحر و جادو وغیرہ کے مریضوں کا انہی مولانا سے علاج کراتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کا علم ساری کائناتوں پر حاوی ہے، نہ جانے اس کی کتنی ہی مخلوقات ہیں جو ہم انسانوں کی طاق میں رہتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے شر سے بچائے رکھتا ہے، مگر ہمیں اس کا شعور نہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور اس طرح کے مورل اخلاقی سبق کا موضوع اور پورے اسرار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ